الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین اما بعد۔ قرآن پاک کو کتنا ہی پختہ اور کتنا ہی مضبوط کیوں نہ یاد کر لیا جائے، تراویح پڑھانے والا تراویح کے دوران ضرور بھی ضرور غلطی کرتا ہے۔ حرم کے ائمہ کرام سے بھی تراویح کے دوران قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے غلطی ہوتی ہے، اور حرم کے ائمہ کے علاوہ دیگر ائمہ اور دیگر حفاظ سے بھی تراویح میں غلطی ہوتی ہے۔ میں نے آج تک کسی حافظ اور کسی امام کے بارے میں نہیں سنا ہے کہ فلاں حافظ صاحب یا فلاں امام صاحب تراویح پڑھاتے ہیں اور تراویح کے دوران قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ان سے کہیں بھی غلطی نہیں ہوتی ہے، وہ کہیں بھی نہیں بھولتے ہیں۔ ایسا میں نے آج تک نہیں سنا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تراویح کے دوران قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے بھول چوک سے بچنا ایک حافظ اور ایک امام کے لیے ناممکن ہے، مگر ایک امام اور ایک حافظ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ قرآن پاک کو اس طرح یاد کرے کہ وہ کثرت اغلاط سے محفوظ رہ سکے، اس کی کم سے کم غلطیاں آئیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس طرح قرآن پاک یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس طرح قرآن پاک کس طرح یاد کیا جائے کہ تراویح میں کم سے کم غلطی آئے۔ تو اس طرح قرآن پاک یاد کرنے کے لیے ہمیں 4 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ جو حافظ یا جو امام اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتا، اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں قرآن کو محفوظ نہیں کرتے ہیں، اس کے سینے میں قرآن محفوظ نہیں رہتا ہے۔ ہزار کوششوں کے باوجود بھی اس کے سینے میں قرآن محفوظ نہیں رہے گا۔ دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے ذہن کو یکسو کرنا ہے۔ اگر ذہن میں انتشار ہے، انسان ٹینشن کا شکار ہے، تو بھی قرآن مکمل طور پر یاد نہیں رہے گا، قرآن صحیح طور پر محفوظ نہیں رہے گا۔ تیسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کے جس پارے کو تراویح کے دوران پڑھنا ہے اس کا ہمیں ترجمہ ضرور پڑھنا ہے۔ جب انسان قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو یاد کرنے میں اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ علی وجہ البصیرت پڑھتا ہے، بھولنے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ چوتھا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں پوری محنت کے ساتھ اور لگن کے ساتھ قرآن پاک کو یاد کرنا ہے۔ جتنی محنت ہماری ہو سکتی ہے، جتنی مرتبہ بھی ہم قرآن پاک کو دہرا سکتے ہیں، اتنی مرتبہ ہمیں قرآن پاک کو دہرانا ہے، اور اتنی محنت کے ساتھ ہمیں قرآن کریم کو یاد کرنا ہے۔ تیسرا کام جو میں نے بتایا کہ جس پارے کو پڑھانا ہے اس کا ترجمہ ہمیں ضرور پڑھ لینا ہے۔ یہ کام ہمارے ان حفاظ سے متعلق ہے جو حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ عالم بھی ہیں۔ جو بیچارے صرف حافظ ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے لیے یہ کام کرنا تو بڑا مشکل ہے۔ تو یہ 4 کام اگر ہم کریں گے اور اس طریقے سے ہم قرآن پاک یاد کریں گے تو انشاءاللہ العزیز تراویح میں ہماری غلطی بہت کم آئے گی، بلکہ نہ کے درجے میں ہو جائے گی۔ اور ایک بات اخیر میں آپ کو بتاؤں، یہ چاروں چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں کہیں سے پڑھ کر نہیں بتا رہا ہوں کہ کہیں میں نے سرچ کیا وہ چیز مل گئی میں آپ کو بتا رہا ہوں، بلکہ یہ میں اپنے 9 سالہ تجربات کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ الحمدللہ جو بھی میں پارہ پڑھاتا ہوں پہلے میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں، ترجمہ پڑھنے کے بعد علی وجہ البصیرت وہ یاد ہوتا ہے، یعنی بھولنے کے چانسز بالکل کم ہوتے ہیں، چونکہ معنی اور مفہوم سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ کہاں ہم غلطی کر رہے ہیں، کہاں ہم صحیح پڑھ رہے ہیں۔ اس طریقے سے بہت اچھی طریقے سے انسان قرآن پاک یاد کر سکتا ہے، اور یہ چیز ہم نے اپنے کئی دوستوں کو بھی شیئر کی ہے، اپنے کئی دوستوں کو بھی بتایا ہے، تو انہوں نے بھی تجربہ کر کے دیکھا ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا، اور انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ بھی اس طریقے سے قرآن پاک یاد کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ آپ کی بھی غلطی کم ہو جائے گی، بلکہ نہ کے درجے میں ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں تراویح میں قرآن پاک کی صحیح تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری بھول سے بھٹک سے حفاظت فرمائے اور ہماری تراویح کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
Like, comment, and subscribe.